آج میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیاری حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، اور کیا ہی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں، میرے اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے دی نہیں۔ میرے پیارے آقا ہے وہ کون سی چیز؟ تو میرے آقا فرماتے کہ پہلی چیز وہ ہے روب۔ اللہ نے میری مدد روب سے فرمائی ہے، خوف سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے یہ خوبی ان کے اندر نہیں دی، لیکن اللہ نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ روب۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں 1 مہینے کے فاصلے پر بھی ہوں تو میرے دشمنوں کے دلوں میں میرے آنے سے پہلے اللہ میرا خوف پیدا کر دیتا ہے، اللہ میرے روب کو ڈال دیتا ہے، اور یہ خوبی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو دی نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، میرا آقا فرماتے کہ وہ دوسری چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میرے کریم آقا فرماتے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے پورے روح زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے، پورے روح زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کر دیا ہے۔ میرے غلام، میری امت جہاں پر بھی جب بھی نماز کے وقت کو پالے تو عبادتیں شروع کر دے، نمازیں شروع کر دے۔ میرا آقا فرماتے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان نبیوں کی جتنے بھی امتی تھے، ان لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا، دوسری جگہ وہ عبادت کر سکتے نہیں تھے، لیکن میرا آقا فرماتے کہ اللہ نے میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اگر میرا غلام مسافر ہے، سفر میں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، میرا آقا فرماتے جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ اگر گھر مسجد سے دور ہے، مسجد جا نہیں سکتا، میرا آقا فرماتے گھر پہ پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، مسجد نہیں جا سکتا، میرے کریم آقا فرماتے کہ کھیت میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے۔ اللہ نے اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے پورے روئے زمین کو امت محمدی کے لیے مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا۔ اور پاک بھی کیسے کیا؟ اس لیے کہ میرے آقا کی ذات کوئی عام اور معمولی ذات نہیں، میرے آقا کی ذات طاہر اور مطہر ہے، پاک کرتی بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ذات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ نے روئے زمین کو اس طرح پاک کر دیا کہ کوئی بندہ اگر بے وضو ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، کوئی بندہ جس کو غسل کی حاجت ہو لیکن پانی نہ ہو، نہ غسل کرنے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے، اور اسے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو بھی جھکانا ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں عبادت بھی کرنی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، نماز کو قضا بھی نہیں کرنی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے زمین کو پاک کر دیا، اور یہ حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ہے۔ جو بندہ پانی نہ موجود ہونے پر مٹی سے تیمم کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ ذرا دیکھو نا،
اس طرح اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پورے روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پورے روئے زمین کو پاک بھی کر دیا۔ پہلے کی امت کو گرجا گھروں میں جانا پڑتا تھا، عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ شان، یہ عظمت میرے نبی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تیسری خوبی، وہ تیسری چیز جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، میرے آقا فرماتے کہ وہ مال غنیمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور یہ پہلی امت کے لیے حلال نہ تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کر دیا، جبکہ یہ پہلی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب کافروں سے جنگ ہوتی تھی پہلی امتوں کی، اور کافر جب اپنا مال چھوڑ کے بھاگتے تھے، تو پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے حرام تھا کہ اس کافر کے گرے ہوئے مال کو اٹھائے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو اس سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے حلال نہ تھا۔ اور چوتھی خوبی، خاصیت، وہ چوتھی چیز جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا کی، جس پہ قربان ہوں میں اللہ کی ذات پر، اللہ، میرے کریم آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے حق کے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا دو باتوں میں سے ایک بات کا، اللہ نے مجھے اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک چیز کا۔ اے میرے کریم آقا وہ کون سی چیز ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، یا تو میں چاہوں تو اپنی آدھی امت کو جنت میں لے کے چلے جاؤں، بغیر حساب و کتاب کی آدھی امت کو جنت دلا دوں، اور آدھی امت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے، آدھی امت کو میرے صدقے اللہ جنت عطا کر دے، اور آدھی امت کا حساب و کتاب اللہ لے۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو حق کے شفاعت کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے غلاموں، میں نے اپنے رب سے آدھے امت کا سودا نہیں کیا، میں نے اپنے رب سے آدھی امت کا سودا نہیں کیا۔ تو پھر اے کریم آقا آپ نے کیا کیا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں جائے۔ میں نے رب سے فرمایا کہ اللہ مجھے حق کے شفاعت عطا فرما کہ جب تک میری تمام امت جنت میں نہ جائے میں تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ اب ذرا دیکھو، اللہ اکبر، کسی شاعر نے اس موقع پہ کہا تھا، جو غلام رسول ہو اسے جہنم سے کیا ڈر، جو غلام رسول ہو اسے جہنم سے کیا ڈر، اس لیے کہ اس کا مقدمہ کہ وکیل ہمارے آقا ہے۔ یعنی روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول ہماری وکالت کریں گے، وکیل ہے آقا ہمارے۔ تو میں کہتا ہوں یہ جملے اللہ کے رسول کے لیے درست نہیں ہے۔ وکیل کا لفظ بمانا ایڈوکیٹ، یہ اللہ کے رسول کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو جج کے سامنے، عدالت میں جج کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، میرے موکل نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، اگر میرے موکل کا گناہ ثابت ہو تو اسے سزا دی جائے، اور اگر ثابت نہ ہو تو اسے رہا کی جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو جج کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، لیکن قربان جاؤ شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا غلام سب کچھ ہے، لیکن میرا آنا بھی تو دیکھ لو۔ شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا غلام سب کچھ ہے، مجرم بھی ہے، گنہگار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے اللہ میرا آنا بھی تو دیکھ لو، میرے زلفے بھی تو دیکھ لو، میرے ید اللہ والے ہاتھوں کا اٹھنا تو دیکھ لو۔ اب ذرا دیکھو نا،
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے شفاعت عطا فرمائی ہے، اور یہ حق 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو نہ اللہ نے عطا کی۔ یہ چوتھی خوبی ہے۔ اور پانچویں خوبی، جو پانچویں چیز اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کی، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی نبی مجھ سے پہلے آئے ہیں، مجھ سے پہلے 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ کسی قوم کے لیے، وہ کسی شہر والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، کسی ایک خاص قوم کے اوپر نازل ہوئے، مبعوث ہوئے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کائنات کے تمام مخلوق کے لیے، اللہ نے مجھے کائنات کے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا، نہ کسی ایک شہر کے لیے، نہ کسی ایک قوم کے لیے، نہ انسانیت کے لیے، نہ جنوں کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کا بھی نبی ہوں، میں جناتوں کا بھی نبی ہوں، میں آسمانی مخلوقوں کا بھی نبی ہوں، میں زمینی مخلوقوں کا بھی نبی ہوں، میں سمندر میں رہنے والے مخلوق کا بھی نبی ہوں، میں شجر کا نبی ہوں، میں حجر کا نبی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارے میں تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ تمام عالمین کے لیے کیا ہے میرے آقا؟ رحمت ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی ایک زمانے کے لیے۔ لوگ کہتے کہ حضور تو 1400 سال پہلے تھے، میں کہا تھے نہیں، ہے، اور قیامت تک ہے، اس لیے کہ میرے آقا صرف 1400 سال پہلے مسلمانوں کے لیے نبی نہیں تھے اپنے ظاہری وقت کے لیے، بلکہ روز قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے نبی ہے۔ اور میرے آقا تو نبیوں کے بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ اب ذرا دیکھو نا، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق سے اعلیٰ اولیاء کا درجہ ہے، مخلوق سے اعلیٰ ذات اولیاء کرام کی ہے، اولیاء کرام سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے افضل یہ رسول ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ 5 خوبیاں میرے آقا نے بیان فرمائی، جس کو روایت حضرت جابر نے فرمائی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ لیکن ایک چھٹی حدیث میں بھی آپ کے سامنے روایت کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کو امام مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف میں روایت کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خاتم الانبیاء ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے تھے وہ جاتے، پھر کوئی دوسرا نبی آتا، سلسلہ جاری و ساری تھا۔ لیکن میرے محبوب فرماتے کہ جب میرا نزول ہوا، جب میری آمد دنیا میں ہوئی، تو اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی۔ اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ یہ چھٹی خوبی ہے میرے آقا کی۔ امام بخاری مسلم نے 5 بیان کی ہے، اور امام مشکات نے اس حدیث کو بھی لایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں خاتم تو آیا ہے، خاتم نہیں آیا، تو مشکات کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پہ خاتم کا لفظ آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، پہلا جو لفظ میں نے کہا تھا روب، کہ خوف پیدا کرتا اللہ حضور کے دشمنوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے، مچل جائیں گے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پہ مکہ کی تمام حسین عورتیں مرتی تھیں، جس پہ تمام مکے کی عورتیں مرتی تھی۔ فرمایا میری ذات ایسی تھی، میں عورتوں کے لیے دلدار تھا معاذ اللہ۔ فرماتے کہ میں ہر رات ایک نئی عورت کے پاس جاتا تھا۔ پھر فرماتے کہ معاذ اللہ میں قتل بھی کرتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، کوئی گناہ مجھ سے بچے نہیں تھے، میں ہر گناہ کرتا تھا۔
پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ جو عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرے گا، میں اسے 100 سرخ اونٹ، 100 لال اونٹ تحفے میں دوں گا انعام کے طور پہ۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان میں نے سنا تو میں بھی تیار ہو گیا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے ہیں، خدا کے گھر کے چکر لگانے کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہیں۔ تو فضالہ فرماتے کہ میں نے ایک خنجر کو بغل میں دبا لیا اور ایک چادر اوڑھ لی، اور فرماتے کہ میں ظہر کے وقت نکل گیا راستے سے، اور جب میں راستے سے جانے لگا تو سامنے اسی بیوی کا گھر تھا، اسی عورت کا گھر تھا جہاں مجھے رات میں جانا تھا۔ فرماتے کہ میں اس عورت کے گھر پہ گیا، جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، کہا بیوی رات میں انتظار کرنا، میں بہت ہی مال و زر کے ساتھ واپس آؤں گا، میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے بہت دولت ملنے والا ہے، تو مال و زر کے ساتھ تمہارے پاس میں آؤں گا، تیار رہنا۔ اب ذرا دیکھیے حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف لگانے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا چکر لگانا شروع کیا، اس لیے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی میرے پاس آئیں گے اور مجھے موقع ملے گا تو میں اپنے خنجر سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک جسم پہ وار کروں گا اور انہیں قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا۔ لیکن فضالہ فرماتے ہیں اللہ کا کرنا تو کیا کرنا کہ اللہ کے رسول بار بار میرے پاس سے آنے لگے، جانے لگے، بار بار سے اللہ کے رسول میرے پاس سے گزرنے لگے، لیکن فضالہ فرماتے کہ اللہ نے میرے دل میں نبی کا اتنا رعب اور اتنا خوف ڈال دیا کہ میری ہمت نہ ہوتی کہ میں نکال کے مار سکوں، حملہ کر سکوں، جبکہ مجھے کئی مرتبہ موقع ملا۔ پھر حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے 6 طواف کیا، جب 6 طواف اللہ کے رسول نے مکمل کر لی تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مڑ کے مسکرا کے فرماتے ہیں اے فضالہ تم جو کرنے آئے ہو کرتے کیوں نہیں؟ اے فضالہ تم جو کرنے آئے ہو کرتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت فضالہ فرماتے ابھی ایک چکر باقی ہے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب 6 چکر مکمل ہو گئے فرمایا تم جو کرنے آئے کرتے کیوں نہیں؟ ایک چکر باقی ہے، کر لو۔ لیکن فضالہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے 7 چکر مکمل کر لیے، اور مکمل کرنے کے بعد میرے پاس آئے، فرمایا فضالہ تم جس نیت سے آئے ہو، جو کام کرنے آئے ہو، کرتے کیوں نہیں؟ وہ آقا جو غلاموں سے بے خبر ہو، آقا ہی کیا ہے؟ فرمایا فضالہ تم جو کام کرنے آئے ہو، جس ارادے سے آئے ہو، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت فضالہ فرماتے کہ آقا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ رسول اللہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ فضالہ فرماتے دل میں تو چور تھا نا، گھبراہٹ تھی۔ فرمایا میں تو کچھ کرنے آیا نہیں۔ فضالہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد میرے دونوں کندھوں کو ہلایا۔ فضالہ فرماتے کہ اللہ کے رسول کا میرے کندھوں کو ہلانا تھا کہ وہ خنجر میرے قدموں میں گر گیا، ادھر خنجر کا میرے قدموں میں گرنا تھا، میں اپنے نبی کے قدموں میں گر گیا۔ فرمایا کہ میں خنجر کا قدموں میں گرنا تھا، میں نبی کے قدموں میں گرا، اور نبی کے قدموں میں گرنے کے بعد میں نے فرمایا اے رسول اللہ، فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ حضرت فضالہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بازوؤں سے پکڑا، مجھے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے دست مبارک کو میرے آقا نے، میرے حضور نے، میرے نبی نے میرے دل پہ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ فرماتے کہ ادھر اللہ کے رسول نے میرے دل میں اپنے دست مبارک کو پھیرنا تھا،
فرماتے ہیں میرے دل کے جتنے بھی میل تھے سب دھل گئے، میرے دل میں جتنے بھی میل تھے سب دھل گئے۔ حضرت فضالہ فرماتے ادھر میں نے کلمہ پڑھا، پھر میں ادھر واپس جانے لگا تو اسی راستے سے جا رہا تھا جس راستے میں اس بی بی کا گھر تھا، جس بی بی سے میں نے کہا تھا کہ انتظار کرنا میں واپس آؤں گا، مال و زر کے ساتھ آؤں گا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ شخص تھا جس میں مکے کی تمام عورتیں مرتی تھی، جس پہ مکے کی تمام عورتیں اپنی جانوں کو نچھاور کرتی تھی۔ حضرت فضالہ فرماتے کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ میرے سامنے چوت چرا کر دے۔ حضرت فضالہ فرماتے جب اس بی بی کا گھر آیا تو میں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور میں چلنے لگا، اور اس بی بی نے جب دیکھا کہ میں رکا نہیں، میں چلتے جا رہا ہوں، تو بی بی باہر آئی، اور اس بی بی نے جب اندیشہ کر لیا کہ یہ رکنے والا نہیں ہے تو اس بی بی نے پیچھے سے آواز لگائی، مجھے روکا، فرمایا فضالہ کیا تم وہی فضالہ ہو جو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے گئے تھے اور کہا تھا انتظار کرنا، میں آنے والا ہوں، مال و زر کے ساتھ آؤں گا۔ حضرت فضالہ فرماتے میں ساری زندگی کبھی نہیں رویا، لوگوں کو قتل کیا، چوریاں کی، زنا کیا، لیکن کبھی بھی اپنے گناہوں پہ نہیں رویا، کبھی بھی میرے دل پہ احساس نہیں ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی کیا تم وہی فضالہ ہو؟ فرماتے کہ میں زاروں قطار رونے لگا، اور روتے روتے میں نے اس عورت سے کہا کہ عورت میں وہ فضالہ نہیں ہوں، میں تو وہ فضالہ ہوں جس نے کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی حاصل کر لی ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے۔ میں تو وہ فضالہ ہوں جس کے دل پر اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک کو پھیر کر ہر گناہ سے اس کے دل کو اللہ کے رسول نے پاک کر دیا ہے۔ اب میرے دل کا معاملہ یہ ہے کہ میرے دل میں اگر کوئی آ سکتا ہے، اگر میرے دل میں کوئی بس سکتا ہے، اگر میرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، اگر میرے دل میں کسی کے لیے محبت اور عشق کا جذبہ ہو سکتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کا یہ لال میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو 6 خوبی میں نے بتائی نا آپ کو، یہ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اور میں آپ سے اس بات کو بھی، اس جملے کو بھی کہنا چاہتا ہوں، سن لیں اور اس بات پہ عمل کرے، بس ضروری بات ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو وقت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ابھی وقت نے گھیرا نہیں ہوگا، جو پریشان نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ادا نہیں کرتے۔ تو چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ چاہے مصیبت ہو چاہے آسانی ہو، وہ اللہ کے شکر کو ادا کرے، اس لیے کہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ تم گننے بھی جاؤ گے نا تمہاری ساری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن تم اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ تم کس چیز پر اپنے رب کا شکر ادا کرو گے؟ ذرا دیکھو نا، اللہ نے کائنات بنائی تو اللہ نے جب تخلیق کی، آپ کی بھی تخلیق کی، تو کسی ذرے میں آپ کی تخلیق کرتا وہ 18 لاکھ عالم اللہ نے پیدا کیا، 18 لاکھ عالم میں سے کسی بھی عالم میں آپ کو پیدا کرتا۔ اب ذرا دیکھو، اللہ کی کئی ساری مخلوق ہے، جنات ہے، انسان ہے، پتھر ہے، پیڑ پودے ہے، مچھلی ہے، سمندری مخلوق ہے، زمین پہ رہنے والے درندے مخلوق ہے، چارپائے ہے، چوپائے ہے، کئی سارے مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے سے لے کے وہ ذرے جو آپ کو مائکروب سے بھی دکھ نہیں پاتے۔ آپ اتنی ساری مخلوق میں سے اللہ آپ کو کسی مخلوق میں پیدا کرتا، لیکن اللہ نے آپ کو جنات نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، چاہے مچھر بناتا، کتا بلی کچھ بھی بنا دیتا، کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن آپ کو کیا بنایا؟ انسان بنایا، اور کیا فرمایا؟ اشرف المخلوقات فرمایا۔ آپ یہ تمام مخلوق میں یہ سب سے اشرف ہے، یہ میری مخلوق، یہ
اور اس کے بعد پھر اللہ چاہتا تو 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی امت میں آپ کو پیدا کرتا، چاہے آدم کی امت میں، چاہے نوح کی امت میں، ابراہیم کی، صالح کی، موسیٰ کی، زکریا کی، یحییٰ کی، عیسیٰ کی، کسی بھی امت میں اللہ آپ کو پیدا کرتا۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ نے آپ کو کس امت میں پیدا کیا؟ اللہ نے آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا، اور اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی امت میں قبول کیا۔ اگر اللہ کے رسول نہ چاہتے تو اللہ نے آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا اور اللہ کے رسول نے آپ کو اپنے غلامی میں قبول کیا، اور اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا انعام ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ روز محشر میں ہزاروں امت جمع ہوگی، ہزاروں لاکھوں امتیں جمع ہوں گی، لیکن شان جس کی سب سے زیادہ ہوگی وہ امت محمد کی۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی ادارہ، روزوں کی، عبادت کی اور شریعت کی پابندی کرو، تاکہ ان تمام امتوں کے درمیان آپ اپنے رسول کو شرمندہ نہ کریں۔ بس یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ہمارے محبوب صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کے درمیان بھی روز قیامت تک اپنے محبوب کی محبت کو پیدا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین۔